ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 24۔ سرور شاہ سلمان صاحب اور اقصیٰ کو لے کر شاہ ویلا پہنچا۔ وہ ڈائریکٹ انہیں اپنے روم میں لے گیا تھا جہاں منیہا موجود تھی۔ سلمان صاحب اور اقصیٰ سرور شاہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو منیہا گمسم بیٹھی تھی۔ حیات ان لوگوں کو دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ منیہا میری بچی! سلمان صاحب کی آواز پر چونک کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کے ماں باپ سرور شاہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ منیہا اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی بڑھی تھی۔ اس نے سلمان صاحب اور اقصیٰ کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلمان صاحب اور اقصیٰ دونوں تڑپ گئے۔ سرور شاہ نے حیات کو اشارہ کیا اور روم سے اسے لے کر باہر چلا گیا۔ یہ وقت ان تینوں کا اکیلے گزارنا بہتر تھا۔ سلمان صاحب منیہا کے پاس پہنچ کر وہیں زمین پر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ اقصیٰ بھی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ منیہا، پاپا! منیہا روتے ہوئے سلمان صاحب کی گلے لگ گئی۔ دل کا درد مزید بڑھا تھا۔ وہ تینوں ہی رو رہے تھے، منیہا اپنی قسمت پر اور سلمان صاحب اور اقصیٰ اپنی بچی کی حالت پر۔ سلمان صاحب اور اقصیٰ نے بہت مشکل سے منیہا کو چپ کروایا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ منیہا انہیں سب بتاتی گئی جسے سن کر ان دونوں کا ہی کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ انسان نہیں ہے بابا، وہ شیطان ہے، شیطان! اس نے مجھے برباد کر دیا، منیہا نے روتے ہوئے کہا تو سلمان صاحب نے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ عامر کو تمہارے لیے چننے والا میں تھا، میں اپنی بچی پہ آنے والا خطرہ محسوس ہی نہ کر سکا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کا ہاتھ اس شیطان کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے معاف کر دو منیہا، مجھے معاف کر دو، تمہارے اصل گنہگار تمہارے ماں باپ ہیں، سلمان صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ سب ہماری غلطی ہے، خاص طور پر میری، میں ماں ہو کر تمہاری حفاظت نہیں کر سکی۔ اقصیٰ نے بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو منیہا نے فوراً دونوں کے ہاتھوں کو تھاما۔ ماں باپ اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، آپ لوگوں کی غلطی نہیں ہے، اس عامر نے اپنا مکروہ چہرہ چھپا رکھا تھا اور پھر میرے نصیب میں یہ ہونا لکھا تھا، منیہا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ہمیں آہل کے بارے میں پتہ لگا ہے، عامر نے آہل کو مارنے کی کوشش کی، سلمان صاحب کی بات پر منیہا زخمی سے مسکرائی۔ عامر نے ان کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا صرف اس لیے کہ وہ مجھے بچا نہ سکیں، وہ مجھے اس عامر سے بچانا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے عامر نے انہیں ہی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی۔ بہت بری طرح زخمی ہوئے وہ، میری شادی سے ایک دن پہلے کہ عامر نے یہ تاکہ وہ کچھ کر ہی نہ سکیں، وہ ٹھیک ہوتے نہ امی بابا تو عامر میرے ساتھ یہ سب نہیں کر پاتا، منیہا نے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ ابھی کیسا بیٹا وہ بچہ؟ سلمان صاحب نے سوال کیا۔ بہتر ہے بابا، مگر زخم بھرنے میں وقت لگے گا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں جس نے میری بچی کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی، سلمان صاحب نے کہا تو منیہا نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہسپتال میں ہے بابا، ابھی ڈسچارج نہیں ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریے گا وہ جلد ٹھیک ہو جائیں، میں خود کو ان کی گنہگار محسوس کر رہی ہوں، منیہا نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کافی دیر منیہا کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ان دونوں کا ہی دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ منیہا کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہے تھے تاکہ وہ بکھر نہ جائے، وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ کچھ دیر بعد سرور شاہ اور حیات کمرے میں آئے۔ بیٹا اس سب کی ضرورت نہیں تھی، آپ لوگوں نے جو کیا بس وہی بہت ہے، بڑا احسان ہے ہمارے لیے۔ حیات ریفریشمنٹ ٹیبل پر رکھنے لگی تو اقصیٰ نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، احسان کیسا؟ منیہا تو اب میری بہت اچھی دوست بن گئی ہے، حیات نے منیہا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ متھم سا مسکرائی۔ مجھے آہل سے ملنا ہے انسپکٹر صاحب، سلمان صاحب نے سرور شاہ سے کہا تو وہ مسکرایا۔ بالکل ملیے گا، اسے تو بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں سے مل کر، اور آپ مجھے انسپکٹر نہیں میرے نام سے مخاطب کریں، آپ بڑے ہیں، سرور شاہ نے سلمان صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ عائشہ روم میں آئیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انکل یہ آہل کی والدہ ہیں اور میری وائف حیات آہل کی بہن ہے، آہل میرا بہنوئی ہے اور اس ناطے منیہا ہمیں بہت عزیز ہے، آپ منیہا کے لیے بے فکر ہیں، ہم اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے۔ سرور شاہ نے سلمان صاحب اور اقصیٰ سے عائشہ اور حیات کا انٹرویو کروایا۔ عائشہ اقصیٰ سے گلے ملی۔ ہمیں معاف کر دیں، ہماری وجہ سے آہل اس حالت میں ہیں، اقصیٰ نے عائشہ سے کہا تو وہ مسکرائیں۔ جو بھی کچھ ہوا اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے عامر کے، اور اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، آپ لوگوں کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منیہا میرے لیے حیات کی طرح ہے۔ عائشہ کی باتوں پر اقصیٰ اور سلمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں یقین ہو گیا تھا اب منیہا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سلمان صاحب، اقصیٰ میں آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، عائشہ نے تمہید باندھی۔ دیکھیں بھائی صاحب، جو کچھ ہو گیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے، مگر ایک حادثے کی وجہ سے زندگی کو روک بھی نہیں سکتے۔ منیہا کے ساتھ جو ہوا وہ بہت دردناک تھا، مگر اس کا روک لگا کر اپنی زندگی کو تھام لینا غلط ہے۔ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے بے حد محبت کرتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے۔ بھائی صاحب میں ایک ماں ہوں، مجھے میرے بچے کی خوشی بہت عزیز ہے اور اس کی خوشی منیہا ہے، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں میرے آہل کو منیہا کے لیے قبول کر لیں۔ عائشہ کی بات پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ منیہا کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ اس طرح سے کوئی بات کریں گی، اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیسے سمجھاؤں سب کو کہ میں آہل سر کے قابل نہیں ہوں، وہ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، یہ سب کیوں نہیں سمجھ رہے، منیہا نے دل میں سوچا۔ منیہا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سب سے آپ واقف ہوں گے، اس کے باوجود آپ منیہا کو مانگ رہی ہیں، سلمان صاحب نے سنبھل کر بولا۔ بھائی صاحب، ماں باپ کے لیے اولاد کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا، میں اپنے بچے کو جانتی ہوں وہ کتنا چاہتا ہے منیہا کو، مجھے یقین ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ نہ ہوتا تو منیہا کے ساتھ یہ سب نہ ہونے دیتا۔
اور پھر بھائی صاحب میں خود بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں، بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہمیں منیہا سے مطلب ہے، ماضی میں جو ہوا اس سے نہیں۔ اور کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں؟ منیہا کی خوشیوں کی ضمانت میں لے سکتی ہوں، میرا بیٹا اسے بہت خوش رکھے گا۔ عائشہ نے کہا تو سلمان صاحب اور رقصہ سوچ میں پڑ گئے۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی، آپ لوگ منیہا کا خیال رکھیے گا، اور آپ کی بات پر میں غور کروں گا، مگر فوراً میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتا۔ میرا ایک فیصلہ ویسے ہی میری بچی کی زندگی کو جہنم بنا چکا ہے۔ سلمان صاحب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجھے آپ سے مثبت جواب کی امید رہے گی بھائی صاحب، عائشہ نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ منیہا کو گلے سے لگا کر وہ پھر رو پڑے تھے اور پھر اسے سرور شاہ کے حوالے کر کے وہ دونوں ہی چلے گئے۔ منیہا بالکل خاموش ہو چکی تھی، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ بالاج روم میں آیا تو زریشہ گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ مائی لٹل اینجل کیا سوچ رہی ہیں؟ بالاج اس کے برابر میں بیٹھ کر بولا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی، زریشہ ماتم سا مسکرائی۔ کوئی تو بات ہے جو میری بیوی مجھے نہیں بتا رہی، مگر پریشان ہے، بالاج نے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ زریشہ نے اس کے کاندھے سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ کیا بات ہے میری جان؟ بالاج نے اس کی گرد باہوں کا حصار بنایا۔ کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہی تھی ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا، جن کے ماں یا باپ میں سے کوئی بھی چلا جائے تو اس کی زندگی میں کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں۔ زریشہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ماما بابا کی یاد آ رہی ہے زیشی؟ بالاج نے سوال کیا۔ میں تو 5 سال کی تھی شاہ جب ماما بابا دونوں چلے گئے تھے، میں نے تو ماں باپ کے روپ میں صرف نانا جان کو دیکھا ہے، میرے پاس ماما بابا سے جڑی ہوئی کوئی یاد نہیں ہے، بس ایک تصویر ہے جس میں ماما بابا ہیں، میں ہوں، میری پہلی سالگرہ کی، اس کے علاوہ تو مجھے ان کا چہرہ بھی یاد نہیں۔ زریشہ کا لہجہ اداس ہوا۔ بالاج نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں، کیا کہتا وہ؟ شاہ میری دوست ہے نا صبا، اس کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی ماما سلائی کر کے گھر چلاتی ہیں، ان کی بھی طبیعت اب خراب رہنے لگی ہے۔ اس کی بڑی بہن ہے نا عروش آپی، وہ گریجویشن کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ جاب بھی ڈھونڈ رہی ہیں، مگر وہ بچپن سے رک رک کر بولتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کہیں جاب ہی نہیں مل رہی۔ صبا کہہ رہی تھی بابا کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، بابا ہوں تو بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ زریشہ آہستہ آہستہ بالاج سے باتیں کر رہی تھی اور وہ بہت غور سے اسے سن رہا تھا۔ باپ ہوں اور اچھے باپ ہوں تو ہر اولاد ہی راج کرتی ہے زیشی، مگر جس کے باپ ہو کر بھی اچھے نہ ہوں وہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ خیر یہ بتاؤ ہم تمہاری دوست کی کوئی مدد کریں؟ بالاج نے اسے کہا تو اس نے سر اٹھا کر بالاج کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے تم کیش لے لو مجھ سے اور وہ انہیں دے دو، بالاج نے آئیڈیا دیا تو زریشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شاہ، وہ لوگ بہت خوددار ہیں، ایسے پیسے دینا اچھا نہیں ہے، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی۔ زریشہ نے جواب دیا تو بالاج نے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ پھر کیا چاہتی ہو میری جان، کیا کیا جائے بتاؤ؟ شاہ آپ عروش آپی کو اپنے آفس میں جاب دے سکتے ہیں، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بس وہ رک رک کر بولتی ہیں۔ زریشہ نے بہت امید سے بالاج سے کہا تو بالاج نے اپنے والیٹ میں سے اپنا آفس کارڈ نکالا اور زریشہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کارڈ اپنی دوست کو سینڈ کر دو اور اسے بولو کہ کل آ کر مجھ سے آفس میں ملے، میں اسے اچھی جاب دلوا دوں گا۔ ویسے تو میں سفارشوں کے خلاف ہوں، کسی کے بھی کہنے پر کسی کو جاب نہیں دیتا، مگر اب یہاں باس نے بول دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بالاج نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو زریشہ کے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی آ سمائی۔ تھینک یو سو مچ، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں، زریشہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تھوڑا قریب سے تو بولو۔ تھینک یو، اتنی دور سے تھینک یو کون بولتا ہے شوہر کو؟ بالاج نے اسے اپنے قریب کیا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی، پھر اس کے گلے میں باہیں ڈالی تو بالاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بالاج نے زریشہ کی صورت زندگی کا سکون حاصل کر لیا تھا۔ اگلے روز سلمان صاحب اور رقصہ دونوں آہل سے ملنے ہسپتال پہنچے۔ سرور شاہ اور عائشہ بھی وہیں موجود تھیں۔ سرور شاہ انہیں آہل کے روم میں لے کر داخل ہوا تو آہل نے آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سلمان صاحب کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ السلام علیکم، آہل نے ان دونوں کو سلام کیا۔ سلمان صاحب تو آہل سے پہلے بھی مل چکے تھے، مگر آج رقصہ آہل کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تیکھے نقوش، چوڑی پیشانی جس پر ہمیشہ کی طرح آج بھی بال بکھرے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی، مونچھیں گندمی رنگت، رقصہ کو آہل عامر کے مقابلے میں زیادہ ہینڈسم لگا۔ اس حالت میں بھی وہ بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی لیے ہوئے تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سلمان صاحب آہل کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے مجھ پر، آہل نے جواب دیا تو سلمان صاحب مسکرائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی تم پہ بہت کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی تم پر ایسے ہی اپنا کرم رکھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سلمان صاحب عائشہ سے مخاطب تھے۔ عائشہ بہن، رات آپ نے جو باتیں کی تھی اس پر میں نے بہت سوچا، ساری رات ہی اس سوچ میں گزر گئی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بچی زندگی میں ملے دکھوں کو اپنا روگ بنا لے، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں منیہا کی دوسری شادی کرواؤں گا۔ میری بچی کو زندگی جینے کا، خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ آہل سلمان صاحب کی باتیں نہ سمجھی میں سن رہا تھا۔ منیہا کی شادی کے بعد پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ منیہا کی دوسری شادی کس سے اور کیوں؟ آہل نے نہ سمجھی میں سب کو دیکھا۔ ایک خوبرو نوجوان تھا میری نظر میں، بس اسی سے کروا رہی ہیں۔ سرور شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو آہل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں میں منیہا سے کتنی محبت کرتا ہوں، آپ لوگ کیسے کسی سے اس کی شادی کروا سکتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں، میں اب کی بار میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا،
اسے بھگا کر لے جاؤں گا، اور آپ سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی۔ آہل نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سرور شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ آہل کیسے بھگاؤ گے منیہا کو؟ ابھی تو تمہارے دونوں پاؤں پہ پلستر ہے۔ سرور شاہ نے اس کے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ میری محبت کو چیلنج نہیں کریں، میں قسم کھاتا ہوں منیہا کو کسی نے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ منیہا صرف میری ہے، وہ صرف میری محبت ہے۔ اس کی کسی سے شادی ہوگی تو وہ ہے آہل سومرو۔ آہل کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ سالے صاحب اطمینان رکھیے، وہ خوبرو نوجوان آپ ہی ہیں، یہاں آپ ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو آہل سب کی شکلیں دیکھنے لگا جو مشکل سے اپنی مسکراہٹیں چھپا رہے تھے۔ مطلب منیہا اور میں، مطلب آپ لوگ راضی ہیں، مطلب ہماری شادی ہوگی؟ آہل کو الفاظ نہیں مل رہے تھے جسے وہ اپنے اندر کے جذبات بیان کر پاتا۔ مطلب جی بالکل، آپ نے ٹھیک مطلب نکالا ہے سالے صاحب، آپ کی اور منیہا کی شادی کروا رہے ہیں ہم، اگر وہ مان گئی تو۔ سرور شاہ نے سلمان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ مان جائے گی، میں بات کروں گا اسے، مگر عین نکاح کے ٹائم آہل ٹھیک ہو جائے تو پھر میں چاہوں گا ہم سادگی سے دونوں کا نکاح کر دیں۔ سلمان صاحب نے کہا تو آہل فوراً بول پڑا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، نکاح تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، میرا سیدھا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، میں نکاح نامے پر سائن کر سکتا ہوں۔ آہل کی جلد بازی پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اتنا بے صبرا تو میں بھی نہیں تھا شادی کے لیے جتنا تم ہو رہے ہو۔ آہل صبر سے کام لو، سرور شاہ نے چھیڑا۔ نہیں، میں بس اب اور کوئی رسک نہیں لینا چاہتا انکل، پلیز، میں منیہا سے جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب میں بھی آہل کی بات سے اتفاق کروں گی، اچھا ہے منیہا جتنی جلدی ہو سکے نکاح کو لے کر نکاح کر لے، وہ عامر اس کی طاق میں بیٹھا ہے، ہم نہیں چاہتے کچھ برا ہو۔ عائشہ نے بھی یہی کہا۔ ٹھیک ہے پھر جیسا آپ لوگ بولیں، کل ہی نکاح کر دیتے ہیں دونوں کا، یہیں ہسپتال میں۔ کاش میں نے عامر سے اپنی بچی کا نکاح نہ کیا ہوتا، کاش اپنی بہن کو زبان نہ دی ہوتی تو آج میری بچی کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ سلمان صاحب کی آنکھیں نم ہوئیں، اقصیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو چھل گئے۔ میں منیہا کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دوں گا کہ یہ غم اس کی زندگی میں کہیں باقی نہیں رہے گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آہل نے سلمان صاحب اور اقصیٰ سے کہا تو وہ دونوں نم آنکھوں سے مسکرائے۔ شاید برا وقت ہم پر اس لیے بھی آتا ہے کہ ہم اچھے اور برے لوگوں کی پہچان کر سکیں۔ زریشا نے بالاج کے آفس کا کارڈ صبا کو بھیج دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ عروج آپ ہی جا کر بالاج سے ملنا، اور زریشا کے کہے کے مطابق عروج بالاج شاہ کے آفس میں موجود تھی۔ یس میم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میمونہ نے عروج کو دیکھ کر پوچھا جو بلیک چادر میں اپنا وجود چھپائے ہوئے تھی۔ میک اپ سے پاک پیارا سا چہرہ، گھنی بلکیں اور ناک پر موجود سونے کی چھوٹی سی بالی جو اس کے چہرے کو پرکشش بنا رہی تھی۔ مجھے بالاج سر سے ملنا ہے۔ عروج کے جواب پر میمونہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عروج ان نظروں کی عادی ہو چکی تھی، اس کی بات کرنے پر ہر کوئی اسے ایسے ہی تو دیکھتا تھا۔ آپ ایسے بالاج سر سے نہیں مل سکتی، وہ بلا وجہ کسی سے نہیں ملتے، میمونہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے مسز بالاج نے بھیجا ہے جاب کے لیے، عروج نے جواب دیا تو میمونہ مسکرائی۔ اچھا آپ جاب کریں گے، وہ بھی ایسے اٹک کر بول کر۔ بالاج سر آپ کو 2 منٹ میں بھی آفس میں نہیں رکنے دیں گے۔ میمونہ کا لہجہ توہین آمیز تھا۔ آپ یہاں؟ ذوحان بالاج سے ملنے آفس آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا جب اسے عروج نظر آئی۔ جی وہ مجھے بالاج سر سے ملنا ہے جاب کے سلسلے میں، عروج نے جواب دیا۔ اچھا کسی کا ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ ذوحان نے سوال کیا۔ زریشا کا، اسی نے مجھے بھیجا ہے، عروج نے جواب دیا تو ذوحان نے میمونہ کو دیکھا۔ مسز بالاج کا ریفرنس ہے ان کے پاس اور پھر بھی آپ انہیں روکے کھڑی ہیں، کیا آپ کو اپنی جاب پیاری نہیں ہے؟ ذوحان کی بات پر میمونہ سٹپٹائی۔ آپ جائیے، وہ سامنے والا کیبن بالاج کا ہے، ذوحان نے عروج سے کہا اور ایک نظر میمونہ پر ڈالتا باہر چلا گیا۔ عروج نے بالاج کے کیبن کے باہر ناک کیا۔ کم ان، بالاج کی آواز پر وہ اندر چلی گئی۔ یس، بالاج نے عروج کو دیکھ کر کہا۔ سر میں عروج، مجھے زریشا نے بھیجا تھا، عروج نے جواب دیا تو بالاج کو یاد آیا زریشا سے اس نے جواب دینے کی بات کی تھی۔ اوہ یس مس عروج، کم سٹ۔ بالاج کے کہنے پر عروج بالاج کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنی فائل بالاج کو دی۔ بالاج اس کی فائل اسٹڈی کرنے لگا۔ نائس مس عروج، آپ کا اکیڈمک ریکارڈ کافی اچھا ہے، کافی سارے کورسز بھی کر رکھے ہیں آپ نے۔ عروج واقعی قابل تھے۔ مس عروج، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کچھ کی ظاہری ہوتی ہیں لیکن ان کمیوں کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ اپنی کمی کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیں گی۔ بالاج نے عروج کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویلکم ٹو شاہ انڈسٹریز، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، آفس کے کچھ رولز ہیں، آپ وہ پراسپیکٹس یہ پڑھ لیں اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی رول بریک نہ ہو، میں اس معاملے میں بالکل بھی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا۔ یہ آپ کا جوائننگ لیٹر، اسے اچھے سے ریڈ کر لیجیے گا اور کل سے بالکل ٹائم پر آپ آفس میں موجود ہوں، انڈرسٹینڈ؟ بالاج نے کہا تو عروج نے اس بات میں سر ہلایا۔ یس سر، تھینک یو۔ عروج نے لیٹر لیا اور پھر باہر آ گئی۔ اس نے سنا تھا کہ میر بالاج شاہ بہت زیادہ سخت ہے، مگر اسے تو وہ اتنا سخت نہیں لگا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا یہ سب تو زریشا کی وجہ سے تھا، ورنہ میر بالاج شاہ کا غصہ لمحے میں اگلے بندے کو آسمان سے زمین پر پٹک سکتا تھا۔
अरूश बेहद खुश थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे वाकई जॉब मिल गई है। अगले रोज़ सब लोग अस्पताल में आहिल के रूम में मौजूद थे। शबाना, जुहान, बालाट, जरीशा, आयशा, सलमान साहब, अक्सा सभी मौजूद थे। बस सरवर शाह, हयात और मनीहा का इंतज़ार था। थोड़ा वक्त गुजरा तो सरवर शाह हयात और मनीहा के साथ आहिल के रूम में दाखिल हुआ। मनीहा सबको यूँ देख कर ठटकी थी। जुहान के मोबाइल पर कॉल आई तो वो रूम से बाहर चला गया। सलमान साहब ने मनीहा को अपने पास बुलाया तो वो उनके पास जाकर बैठ गई, जबकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मनीहा बचे, इतना कुछ होने के बाद भी क्या आप अपने बाबा पर यकीन रखती हैं? सलमान साहब के सवाल पर मनीहा कन्फ्यूज़ हुई। बाबा, ये कैसा सवाल है? मैं आपके सिवा किस पर भरोसा कर सकती हूँ भला? मनीहा ने उनके हाथों को हाथों में लिया। ठीक है बेटा, अक्सा मुझे दुपट्टा दें। सलमान साहब ने अक्सा से कहा तो उन्होंने एक लाल रंग का दुपट्टा सलमान साहब को दिया, जो उन्होंने मनीहा के सर पर पहनाया। मनीहा परेशान हुई, उसे सबका यहाँ मौजूद होना समझ आ गया था। बाबा नहीं प्लीज़, मनीहा ने नम आंखों से कहा। अभी आपने कहा ना कि आपको अपने बाबा पर भरोसा है, तो बस भरोसा रखें, इस बार आपके बाबा आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। सलमान साहब ने कहकर उसके सर पर हाथ रखा तो वो नम आंखों में शिकवा लिए उन्हें देखने लगी। मनीहा, अपने बाबा पर भरोसा रखें, आहिल आपका बहुत ख्याल रखेगा। सलमान ने आहिल को देखकर कहा तो वो मुस्कुराया। आप बेफिक्र रहें, मनीहा की खुशियाँ मेरी जिम्मेदारी हैं अब, आहिल ने कहा तो मनीहा ने शिकवा करने निगाहों से आहिल को देखा। प्लीज़ मनीहा, बहुत तड़पा हूँ मैं, इस तड़प से आज़ादी दे दो मुझे, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, आहिल ने बेचारगी से कहा तो मनीहा रोने लगी। अक्सा ने मनीहा को गले लगाया। मेरी बच्ची की ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशियाँ होंगी, कोई गम नहीं होगा, अक्सा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। जुहान काजी साहब के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो सब मतवजे हुए। काजी साहब, निकाह शुरू करें। सलमान साहब ने मनीहा के गिर्द अपना बाजू फैलाए तो वो रोने लगी। मनीहा फारूकी वल्द सलमान फारूकी, आपका निकाह आहिल सोमरो वल्द सिकंदर सोमरो से 50 लाख रुपए हक महर के साथ तय किया गया है, क्या आपको कबूल है? काजी साहब के पूछने पर मनीहा ने रोते हुए सलमान साहब को देखा तो उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। भरोसा रखें बच्चे, सलमान साहब ने कहा। कबूल है। मनीहा की मध्यम आवाज़ कमरे में गूंजी तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। 3 बार की कबूलियत के साथ मनीहा ने आखिरकार आहिल का साथ कबूल कर लिया। आहिल से भी रजामंदी जानकर बाकी की कार्रवाई की कि यूँ मनीहा फारूकी मनीहा आहिल सोमरो बन गई। कहते हैं तड़प सच्ची हो, दिल सच्चा हो, नीयत पाक हो तो अल्लाह ताला वसीले बना देता है। आहिल का दिल सच्चा था, उसकी नीयत साफ़ थी, मनीहा के लिए उसकी मोहब्बत पाक थी, तो आज अल्लाह ताला ने उन दोनों को मिला ही दिया था। मुश्किलें आई थी, आजमाइश भी आई थी, मगर आहिल की साबित कदमी ने मनीहा को जीत लिया था। आज वह अपनी मोहब्बत को हासिल कर चुका था। आज उसकी हर तकलीफ को राहत मिल गई थी। दोनों का रास्ता कठिन था मगर मंजिल बहुत खूबसूरत मिली थी। सो फाइनली आहिल और मनीहा एक हो गई। निकाह के बाद सबने मनीहा और आहिल को मुबारकबाद दी। मेरा ख्याल है कुछ वक्त नए जोड़े को अकेला ना छोड़ दें ताकि मनीहा भाभी आहिल पर अपनी थोड़ी भड़ास निकाल लें। जुहान ने मनीहा को देखकर शरारती लहजे में कहा, जो मसलसल आहिल को घूर रही थी और आहिल उसके खोने पर उसे मुस्कुराकर देखे जा रहा था। जुहान की बात पर मनीहा ने फ़ौरन नज़रें फेरी। आप सब लोग भी अब घर जाएँ, मैं और जुहान अदा हैं यहाँ, मनीहा को मैं खुद ड्रॉप कर दूँगा। सरवर शाह की बात पर सबने इतफाक़ किया और फिर सभी बारी बारी चले गए। तुम दोनों थोड़ा वक्त गुजारो, साथ हम यहीं हैं। सरवर शाह ने आहिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा और जुहान के साथ कमरे से बाहर चला गया। सोचा मोहतरमा थोड़ा करीब आकर घूर ले, मेरे दिल को भी सुकून मिल जाएगा, आहिल ने दिल फरेब अंदाज में कहा। मगर मनीहा यूं ही उसे घूरती रही। मनीहा आओ ना मेरे पास मेरी जान प्लीज़, आहिल ने बहुत मोहब्बत से कहा तो वो उठकर उसके करीब रखी चेयर पर बैठ गई। क्यों किया आपने ये सब? मुझे जैसी नापाक लड़की आपके काबिल नहीं है, मनीहा का लहजा भेगा। आहिल ने उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब किया तो वो उसके सीने से लगी। मनीहा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने का मसला था, जिसमें कपकपाहट हुई थी जिसे आहिल ने महसूस किया था। मनीहा, आइंदा तुम मुझ जैसी लड़की नहीं बोलोगी हो क्या? तुम ये कभी मेरी नज़र से देखो, तुम वाजिबुल मोहब्बत हो मनीहा, तुम मेरा इश्क हो, तुम ही हो जिसकी खातिर मैं हर हद पार कर सकता हूँ, तुम ही हो जिसके लिए मैं अपनी सांस तक रोक सकता हूँ, तुम ही हो जो मेरे दिल में रह रही है और हमेशा तुम ही रहोगी, मेरे दिल का सुकून हो तुम। सिर्फ मनीहा ही है जिसके लिए आहिल इस दुनिया में आया और सिर्फ मनीहा ही है जिसके लिए आहिल मुस्कुराते हुए मौत को भी गले लगा सकता है। तुम पाक हो मनीहा, तुम नापाक हो ही नहीं सकती। आइंदा खुद को इस तरह से तुमने बुरा भला कहा ना तो मैं खा जाऊँगा तुम्हें। आहिल ने आखिर में विंक किया तो मनीहा की नज़रें अपने आप झुक गईं। आई लव यू मनीहा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं भी करो, बस मेरे साथ रहना हमेशा, हम मेरे प्यार के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार लेंगे, आहिल ने कहकर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत का पहला लम्स छोड़ा तो मनीहा की आंखें छलक पड़ी। वो आहिल की सीने पर सर रखे रोने लगी। आहिल ने उसे चुप नहीं करवाया, वो चाहता था वो रो ले, जी भर कर रो ले और उसके बाद आहिल ने उसकी आंखों में कभी आंसू ना आने देने की कसम खा ली थी। आहिल आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। आहिल की मोहब्बत पर मनीहा ने दिलो जान से एतबार कर लिया था, मगर अपने साथ हुए हादसे को भुलाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मनीहा बस मेरी जान, अब वो रोना नहीं है, आहिल ने कहा तो मनीहा ने सर उठाकर उसे देखा। मनीहा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर आहिल को तकलीफ हुई थी। तुम्हारी आंखों पे जान वार सकता हूँ,
میں آئندہ اس طرح رو کر انہیں تکلیف نہیں دینا، مجھے عشق ہے ان آنکھوں سے۔ آہل نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نئے رشتے کی شروعات کرتے ہیں منیہا، محبت اور اعتبار کے ساتھ۔ دوگینا اس پاکیزہ رشتے میں میرا ساتھ؟ آہل نے بہت امید سے پوچھا۔ وہ تو عامر جیسے انسان کے ساتھ بھی رشتہ نبھانے کو تیار تھی جس نے کبھی اس کی قدر نہیں کی تھی۔ یہاں تو پھر آہل تھا جو اسے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس نے اپنی محبت نکاح کر کے ثابت بھی کر دی تھی۔ وہ کیسے انکار کرتی اس رشتے کو نبھانے سے؟ منیہا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تو آہل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری لبوں سے لگایا۔ چلو تو بیگم، آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ مجھے آپ روز اپنے پاس یہاں چاہیے۔ جب تک میں ہسپتال سے گھر نہیں آ جاتا تب تک آپ روز مجھ سے ملنے آئیں گی۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو منیہا نے نم مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ آہل نے اسے اپنے قریب کر کے سینے سے لگایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پا کر سکون حاصل کر لیا تھا، وہ سکون جو اللہ نے رکھا تھا۔ سریشا کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ صبح اس کا پیپر تھا جس کی وہ تقریباً ساری تیاری مکمل کر چکی تھی۔ بالاج اس کے برابر میں بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ سریشا کو اسے چھوڑ کر کتابوں کو توجہ دینا بھی بالاج کو کھل رہا تھا، جو وہ کافی دیر سے بیٹھا برداشت کر رہا تھا۔ چہرے پر بیزاریت صاف واضح تھی۔ اوف زیشی، پلیز یار، اب بند بھی کر دو یہ سب۔ ہو تو گئی تمہاری ساری تیاری، اور کتنا پڑھو گی؟ آخر کار بالاج نے تنگ آ کر کہا۔ سریشا کی ذرا سی توجہ وہ خود پر سے ہٹتی دیکھ کر عجیب بے چینی محسوس کرنے لگتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا وہ ہر چیز اٹھا کر پھینک دے تو اس کی بجائے سریشا کی توجہ کا مرکز بنے۔ ہو گیا شاہ، بس رکھ رہی ہوں، بس 5 منٹ، سریشا نے کہا اور ساتھ ساتھ ساری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ ہر چیز اٹھا کر رکھ چکی تھی۔ بالاج نے اس کو اپنے قریب کیا اور سینے سے لگایا۔ جب میں موجود ہوں تو توجہ صرف مجھے دیا کرو، زہر لگنے لگتی ہے ورنہ مجھے ہر چیز۔ بالاج کی بات پر سریشا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، جس وقت آپ موجود ہوں گے اس وقت ساری توجہ صرف آپ کی۔ سریشا نے سر اٹھا کر بالاج کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ مسکرایا۔ گڈ مائی لٹل اینجل۔ بالاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں کل خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا اور لینے بھی خود آؤں گا، اوکے؟ اور تم نے اسٹریس نہیں لینا ہے بالکل بھی۔ بالاج نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسے سریشا کے بال بے حد پسند تھے۔ وہ یوں ہی اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کے بالوں کو چھوتا تھا محبت سے۔ چلو اب سو جاؤ، اوکے؟ بالاج نے کہا تو سریشا اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ بالاج اس کے برابر میں لیٹا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں سریشا نیند میں اتر گئی تھی۔ بالاج کا ارادہ اسے تھوڑی دیر اور جگانے کا تھا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ شدید نیند میں ہے، اس لیے اپنا دل مار کر اس نے سریشا کو سونے کی اجازت دی، اور اس کی توقع کے عین مطابق سریشا 10 منٹ میں سو چکی تھی۔ بالاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایسا لگتا ہے مجھ میں خون کی جگہ تم دوڑ رہی ہو مائی لٹل اینجل، تم نے کیا سے کیا کر دیا مجھے؟ بالاج نے مسکراتے ہوئے دل میں سریشا سے کہا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح زوہان اپارٹمنٹ پہنچا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ زوہان نے سوچا اور موبائل نکال کر آئمہ کو کال ملائی۔ السلام علیکم، آئمہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہوں آئمہ؟ تم لوگ، میں آیا ہوں مگر تم لوگ ہو ہی نہیں، زوہان نے آئمہ سے پوچھا۔ زوہان، دادو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لائی ہوں، آئمہ نے کہا تو زوہان پریشان ہوا۔ کیا ہوا دادو کو؟ کہاں ہو تم؟ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا یار؟ ہم لوگ فارغ ہو گئے ہیں، بس کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں گھر، آپ اب جائیے گا نہیں؟ آئمہ نے زوہان کی بات پر کہا اور کال کاٹ دی۔ زوہان نے سرد آہ بھری اور اندر بیٹھ کر آئمہ کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد آئمہ دادو کے ساتھ زوہان کے سامنے موجود تھی۔ زوہان نے اٹھ کر دادی کو سہارا دیا جو آئمہ کے سہارے مشکل سے چل رہی تھی۔ کیا ہوا دادی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زوہان فکر مند ہوا۔ ہاں بیٹا، بس ٹھیک ہی ہوں، لگتا ہے جلد بلاوا آنے والا ہے، دادی نے بند آنکھوں سے کہا تو آئمہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گی۔ دادی، اللہ آپ کو زندگی دے، ابھی تو آپ نے میری اور آئمہ کی خوشیاں دیکھنی ہیں، آپ آرام کریں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ دادی کو آرام کرنے کے غرض سے لٹا کر زوہان آئمہ کے پاس آ گیا جو دوسرے کمرے میں رو رہی تھی۔ آئمہ، کیا ہوا ہے؟ یوں اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ دادی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ زوہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ زوہان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ زوہان کی دھڑکن تھمی تھی، وہ ایک دم ساکت ہوا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ آئمہ یوں اس کے گلے لگے گی۔ زوہان نے اس کی باہوں کا گھیرا بنایا۔ آئمہ دادی ٹھیک ہو جائیں گی، پلیز رو نہیں، میری جان آؤ ادھر، یہاں آؤ بیٹھو۔ زوہان نے اسے خود سے علیحدہ کر کے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آئمہ، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، زوہان نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا۔ دادی کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر ایسے ہی رہا تو انہیں خطرناک حد تک ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آئمہ نے روتے ہوئے بتایا۔ آئمہ، تم اکیلی ہی چلی گئی، کم سے کم تم مجھے تو بتاتی نا میری جان، میں نے کہا ہے نا تم اب اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ اور تم بالکل پریشان نہیں ہو، دادی کو کچھ نہیں ہوگا۔ زوہان نے اس کے آنسو صاف کیے تو آئمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئمہ اسے دل و جان سے عزیز تھی، وہ اسے تھوڑی سی بھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سرور شاہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ حیات بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، بڑا گھورا جا رہا ہے، کہیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ سرور شاہ شوق ہوا۔ تمہیں اتنی خوش فہمیاں کیوں رہتی ہیں اے ایس پی؟ حیات نے اتراتے ہوئے کہا تو سرور شاہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ہم تو اسی خوش فہمی میں خوش ہیں بیوی، ویسے دیکھ رہا ہوں میں آج کل کافی مہربان چل رہی ہوں مجھ پر، کیا ماجرا ہے؟ سرور شاہ نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس وہ تم اتنا کچھ کر رہے ہو میری فیملی کے لیے تو سوچا میں بھی تمہارا تھوڑا خیال کر لوں، احسان رکھنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ حیات نے آنکھیں گھمائیں جبکہ اس کی انگلیاں سرور شاہ کے شرٹ کے بٹن پر ٹریس ہو رہی تھی۔
مگر میں نے تو کوئی احسان نہیں کیا، تم میری بیوی ہو اور بیوی شریک حیات ہوتی ہے، مطلب زندگی بھر کی ساتھی، تو بیوی کی فیملی میری فیملی بھی تو ہوئی نا، اس میں احسان کیسا میری جان؟ سرور شاہ کی بات پر حیات کو کوئی جواب نہیں بن پایا۔ سرور شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بیوی اجازت دیں تو ہم کام دھندے پر جائیں؟ سرور شاہ نے کہا تو وہ پیچھے ہوئی۔ سرور شاہ مسکراتا وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا، جہاں ناشتے کے لیے سب لوگ ٹیبل پر آ چکے تھے۔ زریشہ فل یونیفارم میں تیار تھی، آج اس کا پہلا پیپر تھا، مگر تیاری مکمل ہونے کی وجہ سے وہ بالکل مطمئن تھی۔ بالاج شبانہ کے ساتھ منیہا بھی ٹیبل پر آ چکی تھی۔ زیشی صحیح سے کھاؤ، یہ کہ چھوٹے چھوٹے بائٹس لے رہی ہو؟ بالاج نے زریشہ کو ٹوکا جو کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ بالاج کے ٹوکنے پر وہ دوبارہ کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج کل اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، مگر بالاج اس کے سنے بنا زبردستی اسے کھانا کھلاتا تھا۔ بالاج کی زریشہ کے لیے اتنی فکر پر شبانہ، حیات اور سرور شاہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ زریشہ نے ناشتہ ختم کیا تو بالاج جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ممی ہم چلتے ہیں، زیشی لیٹ ہو جائے ورنہ۔ بالاج نے شبانہ سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زریشہ سب سے مل کر بالاج کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ ممی میں بھی چلتا ہوں۔ سرور شاہ بھی جانے کے لیے اٹھا تو منیہا بھی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سرور بھائی آپ مجھے منیہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کہے کہ آہل کے پاس جانا ہے۔ آہل نے اسے کل ہی کہا تھا کہ وہ روز اس سے ملنے آئے۔ عائشہ صبح جلدی آہل کے پاس جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ جی بھابھی جی، آپ کو میں آہل کے پاس چھوڑ دوں گا۔ سرور شاہ نے منیہا کی بات ادھوری چھوڑنے پہ کہا تو وہ نروس ہوئی۔ میں آپ کو آہل کے پاس چھوڑ دوں گا، آپ جائیں باہر۔ سرور شاہ مسکراتا وہ کہتا باہر نکل گیا۔ منیہا بھابھی اچھے سے تیار ہو کر جائیں، یہ کہ آپ ایسے جائیں گی؟ آئے میں جلدی سے آپ کو ریڈی کروں۔ حیات منیہا کے نانا کرنے کے باوجود اسے اپنے روم میں لے گئی۔ شبانہ نے مسکرا کر سب کو جاتے دیکھا تھا۔ شاہ میں خوشیوں کا راج تھا، مگر کب تک یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ منیہا کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حیات نے اسے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا کر اس کے ریڈ لپسٹک لگائی تھی، آنکھوں میں گہرا کاجل بھرا جس سے اس کی خوبصورت آنکھیں مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ بالوں کا سمپل سا فرنٹ ہیئر اسٹائل بنا کر باقی بالوں کو کھلا چھوڑا تھا۔ منیہا تمام ہتھیاروں سے لے ساحل پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اب لگ رہی ہیں نا آپ میری بھابھی، اب جائیں، میرے شوہر محترم آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حیات نے کہہ کر اسے شال تھمائی اور جلدی سے کمرے سے نکالا۔ منیہا کو یوں تیار کر کے اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ آہل نے یقیناً اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جانا تھا۔ منیہا گاڑی میں آ کر بیٹھی تو سرور شاہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میری ٹیلنٹڈ بیوی نے اپنا کمال دکھا دیا، سرور شاہ نے کہا تو منیہا کے چہرے پر بھی مدھم سے مسکراہٹ آئی۔ سرور شاہ اسے لے کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ہسپتال پہنچ کر منیہا کو لے کر وہ آہل کے روم میں آیا تو عائشہ وہیں موجود تھی۔ سرور شاہ منیہا کو چھوڑ کر فوراً ہی چلا گیا تھا۔ عائشہ اور آہل دونوں کی نظر منیہا پر پڑی تو دونوں کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ماشاء اللہ میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ عائشہ نے منیہا کا ماتھا چوما، جبکہ آہل تو بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ منیہا کو اس روپ میں کبھی وہ دیکھ سکے گا، یہ کسی خواب کی طرح تھا۔ تم دونوں بیٹھو، میں کیفیٹیریا تک جا رہی ہوں۔ عائشہ نے دونوں سے کہا روم سے باہر چلے کہ وہ چاہتی تھی کہ دونوں وقت ساتھ میں گزاریں۔ منیہا نروس سے آہل کے پاس کرسی پر بیٹھی۔ آہل کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ آہل کافی دیر بس خاموشی سے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ منیہا جھنجھلا کر اٹھی تو آہل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ منیہا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آہل کی حرکت پر اس کی سانسیں تھمنے کو تھیں۔ آہل نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میرے صبر کو آزمانے کا اچھا طریقہ ہے کہ میری جان تمہاری قربت کے لیے مچل رہا ہے دل اب۔ آہل کی بے باکی پر منیہا کچھ بول نہ سکی، لیکن اسے آہل کا لمس برا نہیں لگا تھا۔ اس کے لمس میں محبت تھی۔ وہ حیات نے، منیہا نے اٹکتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھا کیا اس نے، اب سے روز اسی طرح تیار ہونا میرے لیے۔ میرا دل بہت خوش ہوا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ اب تم میری بیوی ہو، یوں میرے لیے سجو گی سمرو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ آہل نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا، ہوگی نا روز میرے لیے تیار، کرو گی نا میرے نام کا سنگھار؟ آہل نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آہل نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ منیہا ایک بات بتاؤ؟ آہل سنجیدہ ہوا۔ تم نے اس احمد کی شکل دیکھی تھی؟ آہل کے سوال پر اس نے نامے گردن ہلائی۔ عامر نے بیک کیمرے سے میرا وجود اسے دکھایا تھا، میں اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ منیہا نے مدھم لہجے میں جواب دیا، وہ جو کوئی بھی ہے میرے ہاتھوں بچے گا نہیں۔ عامر کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی، اس کو موت تک میں خود پہنچاؤں گی، ورنہ مجھے سکون نہیں آئے گا۔ آہل کی بات پر منیہا نے کہا تو اس نے منیہا کو دیکھا، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں نمی گھلی تھی۔ منیہا رونا نہیں، تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، رو کر انہیں تکلیف نہیں دو۔ آہل نے محبت اسے گلے لگا کر کہا۔ آہل کی پناہوں میں وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بالاج شاہ کی مرسیڈیز کالج میں انٹر ہوئی تو ہر کوئی اس طرف متوجہ ہوا۔ بالاج شاہ اپنے شاہانہ انداز میں گاڑی سے اترا اور زریشہ کی طرف آ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ زریشہ کا ہاتھ تھام کر باہر نکالا تو ہر کوئی منیہا کو دیکھ کر اس کی قسمت پر اشک کرنے لگا۔ چلو زیشی۔ بالاج اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا تو زریشہ نے اسے روکا۔ شاہ آپ گرلز کالج کے اندر جائیں گی کیا؟ زریشہ کی بات پر بالاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور یہاں آس پاس کھڑی لڑکیوں کا دل اس کی مسکراہٹ پر فدا ہوا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، تمہیں کلاس روم تک چھوڑوں گا، بلکہ ایک کام کرتا ہوں تمہاری کلاس میں ہی بیٹھ جاؤں گا تاکہ تم پر نظر بھی رکھ سکوں۔ بالاج کی بات پر زریشہ کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات آئے۔
شاہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے اندر جانا. میر بالات شاہ کو کوئی روک سکتا ہے بھلا؟ زریشا کی بات پر اس نے آئی برو جھکا کر کہا. زریشا مسکرا کر خاموش ہو گئی. وہ کیسے بھول گئی کہ اس کا شوہر کوئی عام آدمی نہیں ہے. بالاج اس کا ہاتھ ہمیں کلاس روم کی طرف بڑھ گیا. لڑکیاں مڑ مڑ کر بالاج کو دیکھ رہی تھی جو زریشا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. بالاج نے زریشا کو لا کر اس کی مخصوص جگہ پر بٹھایا. زیشی نو اسٹریس اوکے, بس ریلیکس رہنا اور طبیعت خراب ہو تو سب چھوڑ کر پرنسپل کے آفس آ جانا اور مجھے کال کر دینا اوکے. بالاج نے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. آل دا بیسٹ مائی لٹل اینجل, بالاج نے کہہ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ سٹپٹا کر آگے پیچھے دیکھنے لگی. کئی لڑکیوں نے یہ منظر دیکھا تھا. بالاج واپس جانے کے لیے نکل گیا تو زریشا بھی پرسکون ہو گئی. بالاج کے جانے کے بعد لڑکیوں میں کانا پھوسی شروع ہو گئی جسے زریشا اگنور کرتی صبا کا انتظار کرنے لگی جو ابھی تک نہیں آئی تھی. کچھ بھی کرو سکندر, عامر کو بولو ڈھونڈے اس لڑکی کو, مجھے منیہا کسی بھی حال میں چاہیے. احمد شاہ سکندر کے پاس موجود تھا. منیہا کو یوں غائب ہو جانا اسے بری طرح بوکھلا گیا. اوپر سے عامر اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا. احمد شاہ پاگل ہوا پھر رہا تھا. احمد تم تھوڑا سا صبر سے کام لو, عامر نے کہا ہے نا کہ وہ ڈھونڈ لے گا اس لڑکی کو, تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سکندر نے شراب کا گلاس احمد کی طرف بڑھایا جس نے تھام کر ایک ہی سانس میں اپنے اندر اتار لیا تھا. مجھے تمہارے داماد پر بھروسہ نہیں ہے سکندر, وہ میری کال تک نہیں اٹھا رہا. تمہیں اندازہ ہے میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا. پاکستان میرے لیے بالکل سیف نہیں ہے. بالاج کو خبر ہو گئی کہ میں پاکستان میں ہوں تو وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گا. احمد شاہ نے پریشانی سے بولا. کچھ بھی نہیں ہوگا, اسے بالکل پتہ نہیں لگے گا کہ تم میرے پاس موجود ہو. میں نے اسے اس کی بیوی کی دھمکی دے کر الجھایا. وہ بہت محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے, وہ ابھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہا. سکندر نے جواب دیا. اس کو ہلکے میں مت لینا سکندر, بالاج شاہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے, اور وہ میرا دوسرا بیٹا وہ بھی کم نہیں ہے. مگر یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کو کب اٹھا رہے ہو تم؟ احمد نے شراب کا ایک اور گلاس لبوں سے لگا کر کہا. بس کچھ دن اور پوری پلاننگ ہو چکی ہے. اب کی بار جو وار ہم کریں گے بالاج اس سے بچ نہیں سکے گا. سب کچھ میری پلاننگ کے حساب سے ہوگا. بالاج شاہ گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگے گا اپنی بیوی کی ایک جھلک کے لیے. سکندر نے ہنستے ہوئے جواب دیا. ہاں ہاں ہاں, ویری گڈ ویری گڈ. میر بالاج شاہ تم نے مجھے جیل بھیجا تھا, میرا دھندا خراب کیا تھا, میرا کروڑوں کا نقصان کیا تھا. اب تمہارا ایسا نقصان کروں گا کہ تم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہاں ہاں ہاں. میر بالاج شاہ الٹی گنتی شروع کر دو. کسی کے آگے جھکتے نہیں ہو نا تم, مگر اب تمہارے جھکنے کا وقت آ چکے. لیٹس دا گیم بگن. احمد شاہ نے ایک اور گلاس اپنے اندر اتارا تھا. سکندر اور احمد نے اپنا پورا پلان تیار کر رکھا تھا جسے وہ جلدی ایگزیکیوٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اب ان کا پلان کامیاب ہونا تھا یا نہیں یہ جلدی پتہ لگنے والا تھا, مگر جو خطرہ زریشا پر منڈلا رہا تھا بالاج اس سے بالکل انجان تھا. وہ دونوں اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر آئے. ریڈ شرٹ بلیک جینز, اس پر بلیک شارٹ جیکٹ پہنے. اس نے ایک ادا سے گلاسز اتارے تھے. بال ہوا سے ادھر ادھر لہرا رہے تھے جسے وہ سمیٹ کر کان کے پیچھے کرتی. اس نے اپنے ساتھ کھڑے شخص پر نظر ڈالی. وائٹ پینٹ پر مارون ٹی شرٹ ان کے آن کیے. اس نے بھی گلاسز اتار کر اپنی ساتھی کی طرف دیکھا. وہ لوگ کراچی سے اسلام آباد ایک اہم کیس کے لیے آئے تھے. قرۃ العین شایان حیدر اور انسپکٹر شیراز میر سرور شاہ کے کہنے پر یہاں آئے تھے. وہ سب مل کر ایک اہم کیس پر ساتھ کام کرنے والے تھے. ایئرپورٹ کے باہر ایک گاڑی ان کے انتظار میں کھڑی تھی جو سرور شاہ نے بھیجی تھی. لیٹس گو. دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک زبان ہو کر بولے تو ڈرائیور گاڑی زن سے بھگا لے گیا.